کا آج کا پہلا سوال ہے، ایک افسوسناک حادثے سے اس کا تعلق ہے۔ وہ جو کشمالہ طارق ہیں، وہ جو حادثہ ان کے حوالے سے جو ہوا، اور انہوں نے سوال میں پوچھا ہے کہ دونوں ماں بیٹا فرار ہیں، حالانکہ میرا خیال ہے وہ فرار نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان نوجوانوں کو انصاف ملے گا جو بیچارے مارے گئے، یا ماضی کی طرح پھر رسر و رسوخ کے ذریعے اس معاملے کو دبا دیا جائے گا؟ سوال پوچھا ہے یہ نذیر احمد ہیں، نذیر بے نظیر والا ہے، سمن آباد لاہور سے۔ تو نذیر صاحب، حادثہ تھا، گزر گیا ہوگا، کس کے جانے کی بات کرتے ہو؟ کوئٹہ میں سر عام جی پی او چوک کے دن دہاڑے ایک پولیس وارڈن حاجی عطا اللہ مارا گیا تھا، کچلا گیا تھا۔ ویڈیو بھی منظر عام پہ آ گئی، انصاف بھی منظر عام پہ آ گیا۔ یہ عدالتی معاملہ ہے اور بہت نازک ہے۔ اس میں کشمالہ طارق ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کا بیٹا ہے، اور تفصیلات یہ معاملہ جو کہ اب عدالت کا ہے، عدالت جانے وہی فیصلہ کرے، وہی بہتر ہوگا۔ میں اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ حادثوں کی ایک قسمیں ہوتی ہیں، خدا جانے کیا ہوا، میں نہیں جانتا۔ میں خود ایک زمانے میں، سعودی عربیہ کی بات ہے، اس ٹریولنگ، وہ ہلکی سی بارش ہو رہی تھی، ایک جانور سا آگے گزرا، تو وہ لاشعوری طور پہ میں نے بریک لگائی، وہ بہت بڑی گاڑی، امریکن گاڑی تھی، پوری طرح گھوم گئی، اور نیچے وہ پتہ نہیں 500 فٹ تھا، 1000 فٹ تھا سڑک کو، وہ وائڈننگ آف دا روڈ کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے، تو میرے پچھلے دونوں ویلز جو تھے وہ بالکل اس کے ایج پہ چلے گئے۔ تو ظاہر ہے میں تو اس حادثے کا، اٹ واز میرا خیال ہے 1:30 رات کا وقت تھا، تو میں آج بھی سنتا ہوں تو پسینے آ جاتے ہیں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں کروں کیا، اور میں اکیلا تھا، اس میں نہ کوئی زخمی ہوا، اور اگر میں گر جاتا تو گاڑی سمیت نام و نشان بھی نہ ملتا، شاید اللہ معاف کرے لاش بھی نہ ملتی، چونکہ دھماکے سے گاڑی پھٹ جاتی۔ تو یہ اتنا نازک معاملہ ہے، بہت تکلیف دہ حادثہ ہے، بہت ہی تکلیف دہ حادثہ ہے۔ ان بچوں کی ڈیتھ ہوئی، میں خود باپ ہوں، میں انڈرسٹینڈ، لیکن یہ اتنا نازک ہے کہ اس پہ بات کرنا۔ باقی جو آپ نے اشارہ کیا ہے، پاکستان کے جو نظام انصاف ہے وہ ڈھکا چھپا تو ہے نہیں۔ اس میں میں نے کوٹ بھی کیا ہے، ایک دو پروگرامز میں، ایک میگزین تھا انگریزی کا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کرمنل جسٹس جو ہے پاکستان کا، وہ اٹ پروٹیکٹس the rich and punishes the poor۔ یہ جو آپ نے اشارہ کیا ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ریالٹی ہے، لیکن اس پرٹیکولر کیس کے حوالے سے تو میرا خیال ہے ہمیں انتظار، چونکہ دوسری طرف بھی انسانی جانے، خدا جانے کیا معاملہ ہے، کوئی بریک فیل ہو گئی ہے، بس آئی ڈونٹ نو۔ سو ابھی اٹ از ٹو ارلی۔ میں تھوڑا اس عمر میں آ کے تھوڑا سا بندہ ذمہ دار ہو جاتا ہے، تھوڑا انتظار کرتے ہیں، اس پہ بات کر لیں۔ تو مریم اورنگزیب ایک عورت ہو کر کس طرح عورت کی عزت کو پامال کر سکتی ہیں، جبکہ عمران خان کی بہنیں تو سیاست میں بھی نہیں۔ دیکھو وقاص صاحب، آپ یہ اپوزیشن کا آپ کہہ رہے ہیں رویہ درست ہے یا نہیں ہے، تنقید کیوں کرتی ہے، عورت ہو کے کیا کرتی ہے؟ دیکھو یہ ہماری عورتوں کا ایک پرابلم ہے، یہ جو بعض ولاتی میں ہیں، بعض دیسی میں ہیں، ان کا ایک پرابلم ہے۔ یہ مرد کی برابری تو کرنا چاہتی ہیں، لیکن جب ان کو برابر سطح پہ ٹریٹ کیا جائے تو پھر ان کی چیوں چیوں نہیں رکتی، پھر یہ جینڈر میں پناہ لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ان دس پرٹیکولر کیس جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جینڈر بھول جاؤ، مریم اورنگزیب ہو یا میں مریم اورنگزیب کو تو مریم نواز کا منیچر کہتا ہوں، منیچر سمجھ لیں آپ کیا ہوتا ہے۔ تو
ان میں سے کوئی عورت ہو، کوئی مرد ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی مشیر ہو، کوئی سادہ ایم ہو، یہ ہیں سیاستدان. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں میں کلاس اور کیلیبر، گریس، اس نام کی کسی شے کا قطعاً کوئی وجود نہیں. یہ جو آپ نے جو بات کی ہے کہ عورت کی عزت کو عورت ہو کے عزت کی، عورت ہی عورت کی بہت بڑی دشمن ہے. کسی بھی بندے کی سوکن کو مرد تو نہیں بنتا نا، عورتیں ہی سوکنیں بنتی ہیں، اور عورتیں ہی گھروں کو رونتی ہیں، برباد کرتی ہیں. یہ کھیل ہے، چلتا رہتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بنیادی کتابی نصابی بات بتاتا ہوں کہ ہمارا پولیٹیشین مرد ہو یا عورت، اس کے اندر کوئی گہرائی، کوئی گہرائی، کوئی گریس، کوئی وقار، کچھ بھی نہیں. یہ نہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے سوچتے ہیں، نہ پھر بعد میں پپیاں جپیاں ڈالتے وقت سوچتے ہیں. ان کے اندر کوئی اصول، قانون، قاعدہ، ضابطہ، کوئی اخلاقیات. ہرگز پولیٹیشین کی پہلی ڈیفینیشن دیکھیں، میں کالم بھی میں نے لکھا ہے، شاید یہ سوال جو آپ کے ساتھ اس سلسلے میں نے پہلے عرض کیا کو میں نام نہیں لیتا، وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. یہ سرائکی بیلٹ کے ایک بڑے مشہور اور باعث پولیٹیشین تھے. تو یہی بات میں نے ان سے کی. میں بظاہر ان سے بہت جونیئر تھا، یہ پرانی بات ہے، 25-30 سال ہو گئے شاید. ہاں، تو آئی واز ینگ. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی یہ میرے منہ سے نام نکلنے لگا تھا. میں نے کہا جی یہ کیا پرابلم ہے کہ یہ پالیٹکس، ان لوگوں میں کوئی شرافت، کوئی گریس، کوئی خاندانیت کو کچھ نہیں، وجہ کیا ہے؟ تو وہ ہنس پڑے. اور اس وقت شیزان ہوتا تھا لاہور کا، 2 شیزان تھے، ایک تو پتہ نہیں کون سا مینشن ہے اس کے ساتھ تھا، ایک دوسرا بالکل مال کے اوپر تھا. تو ہنس پڑے، مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان کا پولیٹیشین جو ہے وہ 3 لفظوں کے گرد گھومتا ہے. میں نے کہا جی فرمائیں. وہ کہتے ہیں کہ اکینا، تھکینا تے چکینا. اکتانا نہیں، تھکنا نہیں، جھجکنا نہیں. کن باتوں سے؟ بے شرمی سے، بے حیائی سے، ڈھٹائی سے، لوٹ مار سے، دھوکے بازی سے، فریب سے، غداری سے، پارٹیز بدلنے سے. کہا بالکل نہیں. تو آپ کن سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو؟ ہمارے یہاں تو جو بہت نوبل پروفیشن سمجھے جاتے ہیں، سیاست تو خیر تانا بن چکی اس ملک میں، لوگ تو کہتے ہیں کوئی یار میرے نہ سیاست نہ کر. ہمارے یہاں تو جو بہت مقدس پیشے سمجھے جاتے ہیں، ان میں بھی کیسا غلیظ آدمی وہ پکڑا جاتا ہے اور سامنے آ جاتا ہے. تھنک آف اینی پروفیشن. ابھی ریسنٹلی کو پتہ نہیں کوئی ٹک ٹاکر یا کیا کہتے ہیں، مجھے ان کے نام بھی نہیں آتے، اس کے ساتھ ایک بندے کا اسکینڈل کو تھپڑ کھائے، جوتے کھائے، وہ پھر کل لگا پھرے گا، پھر کسی اور کے ساتھ پکڑا جائے گا، پھر کسی اور سے جوتے کھا رہا ہوگا. ڈھیٹ لوگ ہیں، پروفیسرز ہیں، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بنتے ہیں، ان کو شرم ہی نہیں آتی کہ وہ کوالیفائی نہیں کرتے، وہ کوالیفائی ہی نہیں کرتے. ان کی سینیورٹی اجازت نہیں دیتی، ان کی قابلیت اجازت نہیں دیتی. لیکن مینپولیشن، منوورنگ، سفارش یا بدماشی یہ کر آگے وہ بن جاتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی کیوں برباد ہوئی؟ میں سنڈیکیٹ کا ممبر رہا ہوں. میں نے ایسے انکشافات سنے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. میں جس یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا اسی کے سنڈیکیٹ کا، اور جبرن ممبر مجھے زبردستی، میں نے انکار کر دیا تھا کہ یار میں بیلی پور رہتا ہوں، کدھر میں میٹنگیں اٹینڈ کروں گا یہ ٹائیاں سوٹ شوٹ پہن کے، تو میرے سے نہیں ہوتا. تو مجھے بخیر اینی وے. تو تب میں حیرت انگیز، چونکہ میں کہتا تھا کہ یار فلاں جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تو چبل سا ہے، اس کو تو بولنا نہیں آتا ٹھیک طریقے سے، اس کا تو پروننسیشن نہیں ٹھیک، اس کا تلفظ نہیں ٹھیک. یہ ایک قطبہ بیسک سی بات ہے نا، اٹھنا بیٹھنا، یہ کھانا
پہننا، ان سے بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا یار ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ چیک کوٹ کے ساتھ چیک شرٹ بھی پہن لیتے ہیں، یہ لائننگ والی شرٹ کے ساتھ لائننگ والا کوٹ بھی، ان کو تو پتہ ہی کاکھ نہیں وہ ہیں یہ ڈنگر سے کہ چلو گئے ٹیچنگ میں آ گیا جی، ہوتے سینیورٹی چلو جی آپ ایک خاص لیول پہ آ گئے. لیکن یہ میں نے کہا کیسے کوالیفائی کرتے ہیں؟ اور ایک کے نہیں، میں نے کئیوں کے بارے میں پوچھا، ہر ایک کے بارے میں یہی پتہ لگا پیچھے مافیاز ہیں یا اس کی اپنی پی آر ہے. سو اس لیے وہ چھوڑیں کہ جی یہ عورت ہو کے تو عورت کا نہیں، وہ کلاس نہیں ہے تو سیاستدان ہی نا. وہ سیاستدان کیا ہے؟ وہ جب تک سفلا نہیں ہوگا سیاستدان ہو ہی نہیں سکتا. ختم. تھینک یو ویری مچ.